السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ آج پھر روشنی احمد آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، اور آج میں پوڈ کاسٹ نہیں کرنے والی بلکہ آج میں اپنی رائٹنگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جو میں نے 2019 میں لکھی تھی فیبری میں۔ اور اس سے پہلے میں آپ لوگوں کا جزاک اللہ کہنا چاہتی ہوں، تھینک یو کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنا اچھا فیڈ بیک دیا جو میں نے پوڈ کاسٹ کی تھی، اور آپ لوگوں کے جو سپورٹ ہے، آپ لوگوں کی جو محبت ہے، تھینک یو سو مچ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش آباد رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اور اسی طرح پلیز مجھے سپورٹ کرتے رہیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد میں ایک اور نیو پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں گی۔ لیکن آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی رائٹنگ شیئر کرنے والی ہوں۔ اب ہم رائٹنگ کی طرف چلتے ہیں۔ من شیشہ وجود مٹی، میں ان کے گھر گئی تو انہوں نے اپنے کچے صحن میں ایک طرف مٹی کے گلدان جن میں تازہ گلاب اور ایک طرف شیشی کا گلدان لٹکایا ہوا تھا، اور ان میں سوکھے گلاب تھے۔ مجھے حیرت تھی کہ ایک طرف شیشے اور ایک طرف مٹی کے اور دونوں میں گلاب، مگر انہوں نے شاید میری حیرت بھانپ دی تھی۔ مسکرا کے انہوں نے اشارہ کیا کہ میں صحن پہ پڑی چارپائی پہ بیٹھ جاؤں جو آم کے درخت کے قریب رکھی گئی تھی، جس پہ ایک ململ کی سفید چادر بچھائی گئی تھی۔ نومبر کا شروع تھا تو کبھی بہت گرمی لگتی تو کبھی شام ڈھلتے ہی سردی۔ لاہور میں تو ویسے سردی اور گرمی کی لکا چھپی والا حساب ہوتا ہے۔ بہرحال میری توجہ ساری ان 3 مٹی اور 3 شیشے کے گلدانوں پہ مرکوز تھی۔ اچانک ایک آشنا سی آواز نے مجھے جیسے چونکا دیا، اور تب ہی وہ ٹرے اٹھائے میرے سامنے آ بیٹھی، گاجر کا حلوہ، چائے اور ساتھ نمکو۔ آپ کے یہاں ٹرین کہاں سے آ گئی؟ وہ میری بات سن کے مسکرا اٹھیں۔ ان کی مسکراہٹ میں کچھ تھا جیسے مجھے کسی روحانی سفر پہ لے جاتا۔ ان کے ساتھ رہ کر مجھے اللہ پاک بہت یاد آتے، دل کرتا بس ان سے اللہ پاک کی، نبی پاک کی باتیں کروں۔ پیچھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولیں، ٹرین ٹریک ہے، ریلوے اسٹیشن پاس ہی ہے، تمہیں یہ آواز پسند کیوں ہے؟ میں حلوہ جو کھانے میں مصروف عمل تھی، ان کی بات پہ حیرت زدہ ان کو تکتی رہ گئی، اور پھر وہی ان کی مسکراہٹ۔ آپ کیسے جانتی ہیں مجھے ٹرین کی آواز پسند ہے؟ ہنستے ہوئے بولیں، تم بتاؤ وجہ۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا میں انہی سے پوچھ بیٹھی، آپ کو کیا لگتا ہے مجھے کیوں پسند ہے؟ اب وہ سویٹر بن رہی تھیں، عام سے لہجے میں کہنے لگیں، کبھی غور کرو تو ٹرین کے اندر کی نسبت ٹرین کے باہر بہت شور ہوتا ہے۔ ٹرین کی آواز کا ایک ایسا دل کو عجیب لیکن ایک دل کو مول لینے والے ردھم میں لے جاتا ہے، جیسے کچھ لوگ محبت کرتے ہیں، ایک اپنی ہی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں۔ ٹرین بھی مسافر ہے جو مسافروں کو ان کی منزلوں پہ چھوڑتی ہے، لیکن پوری زندگی وہ اللہ پاک کی قدرت، انسانوں کے ساتھ رہ کے باہر کے مناظروں سے پوری زندگی مستفید ہوتی ہے، زندگی کے اتار چڑھاؤ دیکھتی ہے، اللہ پاک کو ہر جگہ ڈھونڈنے، اسے پانے میں رہتی ہے، اس سے تعلق استوار کرتی ہے۔ تمہیں ٹرین کی آواز اس لیے پسند ہے کیونکہ اندر سے تم خاموش ہو لیکن بولتی بہت ہو، جیسے ٹرین بہت جھک کرتی ہے۔ تمہارے پاس بھی بہت مسافر آ کے ٹھہر جاتے ہیں کیونکہ تمہیں معلوم ہے یہ سب مسافر اللہ پاک نے تمہارے پاس بھیجے ہیں، تو تم بھی ان کو ان کے منزلوں پر چھوڑ آتی ہو۔ مگر ایک بات ہے۔ وہ کیا؟ تم ان سب مسافروں سے سفر کا کرایہ کی امید مت رکھنا۔ محبت، وفا، عزت، یہ سب بھیک یا کسی بدلے کی امید سے پاک ہے۔ جو جتنا دے لے لو۔ محبت دینا تمہاری فطرت میں شامل ہے، تمہارا کمال نہیں ہے۔ فطرت اللہ پاک نے تمہیں نوازی ہے، اگر وہ چاہتا تو تمہیں نفرت سے بھی آشنا کرا سکتا تھا، تب تمہیں سکون نہ ملتا۔ وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، اس نے تمہیں بانٹنے کی ڈیوٹی دی ہے۔ رشک آتا ہے تم سے، اللہ پاک کتنی محبت کرتا ہے۔ الحمدللہ، جو اللہ پاک نے ڈیوٹی دی سر جھکا کے کرتی جاؤ۔ اور حلوہ دوں تمہیں؟ میں جو آنسو سے تر چہرہ لیے اپنی چادر سے چھپا رہی تھی،
انہوں نے جواب کا انتظار کیے بغیر اور حلوہ پیالے میں ڈال دیا۔ لمبی خاموشی کے بعد میں نے ان کا مطمئن چہرہ دیکھا۔ یہ شیشے کے گلدان میں سرخ گلاب اور مٹی کے گلدان میں تازہ گلاب کیوں لٹکائے ہیں آپ نے؟ اور گلاب ہر روز لگاتی ہیں کیا آپ؟ یہ تازہ گلاب پاس قبرستان ہے نا، وہاں ایک بچے کی جھونپڑی ہے، وہ قبرستان کے باہر تازہ گلاب بیچتا ہے، مجھے پہلے صبح دے کے جاتا ہے، اور یہ سوکھے گلاب کچھ وہ قبر سے جو اڑ کے زمین بوس ہوں وہ لا دیتا ہے، اور باقی جو تازہ گلاب سوکھ جائیں وہ میں ساتھ شامل کر دیتی ہوں۔ وہ جیسے سمجھ کے بھی نہ سمجھی سے پوچھنے لگیں، پھر کیا؟ ان کی مسکراہٹ چاند کی چاندنی سے زیادہ پاک اور روشن تھی، اور میں اس کی وجہ سے بالکل انجان نہ تھی۔ وہ کثرت سے درود پاک کا ورد اور ذکر میں رہتی، ان کے وجود سے ایک بہت پیاری خوشبو آتی، وہ مجھے مضطرب سا پا کے خود گویا ہوئی۔ مٹی کے گلدان مجھے یاد دلاتے ہیں میں مٹی ہوں، ہوا سے گر جائے تو بتاتے ہیں کہ یہ دکھنے سے مضبوط مگر ہیں یہ بھی بہت نازک۔ میں انسان ہو کے اگر اپنی گردن میں ہلکا سا سریا بھی ڈالوں تو نیچے گرنے میں دیر نہیں لگتی، زمین بوس کبھی بھی ہو سکتی ہوں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور وہ اللہ جس سے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 26۔ تازہ پھول قبرستان کے باہر بیٹھے بچے سے خرید کر یہ خود کو یاد دلاتی ہوں کہ یہ گلاب کسی قبر کی زینت ہوتے، مگر میرے نصیب میں یہ پھول لکھے تھے جو میرے گھر کے گلدانوں کو اپنے رنگ و خوشبو سے مہکا رہے ہیں، اور مجھے ان کا خیال رکھنا ہے۔ اگر اس مٹی کے گلدان میں درار آ گئی تو سارا پانی ٹپک جائے گا، اور جلد ہی تو یہ بھی پانی کے بغیر سوکھ گئے تو ان کا خیال رکھو تو پھر ہمساؤں کا خیال رہتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے جذبات کو بھی میری لاپرواہی سے ان کے وجود میں دراریں نہ آ جائیں۔ مٹی ٹھنڈی ہوتی ہے، پانی ڈالوں تو جیسے سارا گلاب کا گلدان عطر بن جاتا ہے جو گھر کو معطر کر دے۔ ہم انسانوں کا بھی یہی حال ہے، خلوص کے عطر والے پانی کی اشد ضرورت ہے۔ اور شیشے کا گلدان مسکرا کے بولیں، شیشہ نازک ہوتا ہے نا، اس میں ڈلے سوکھے قبرستان کے پھول مجھے پھر میری اوقات بتاتے ہیں کہ میں وہیں جانا ہے۔ مٹی میں یہ شیشے کا گلدان انسان کا دل ہے، جس میں یادیں ہیں، باتیں ہیں، قصے ہیں، اس میں شکرانے کے سجدوں کے آنسو ہیں، اس میں اداسی بھی ہے، اس میں ناشکری کے سیاہ دھبے بھی ہیں، اس میں مرنے والوں کی یادیں اور اپنی لاپرواہیوں کے جرم بھی چھپے ہیں۔ بس یہ سوکھے پھول یاد دلاتے ہیں کہ شیشے کے دل میں یہ سب ہیں، لیکن شیشہ صاف رہنا بھی بڑا ضروری ہے۔ تو ہر روز استغفار اور ذکر کی کوشش کرتی ہوں، اللہ پاک سے رابطہ کرنے کی کوشش، تعلق بحال کرنے کی جدوجہد۔ یہ سوکھے ہوئے پھول مجھے ناشکری سے روکتے ہیں۔ سمجھ آئی کچھ میری دھی کو؟ غالباً 5 منٹ کی خاموشی کے بعد انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ پتہ نہیں بولنے کو میرے دل نہیں کر رہا تھا، جیسے بہت اندر سناٹے نے ڈیرا ڈال دیا ہو۔ ٹرین کی دور سے آواز آ رہی تھی جو آہستہ آہستہ میرے قریب تر۔ مجھے خوف سا آیا، کہیں پٹری بی بی جان کے گھر پہ نہ آ جائے اور یہ ٹرین مجھے نہ کچل دے۔ میری کیفیت کو دیکھتے ہی بی بی جان ڈپٹ کے بولی، خود سے ڈرے گی تو آگے کیسے بھرے گی؟ چل شاباش، اٹھ، شام ڈھلنے والی ہے، مغرب کی اذانوں سے پہلے گھر کی راہ لے، اور سنو، جاتے ہوئے ایک مٹی اور ایک شیشے کا گلدان لیتی جانا، اپنے کمرے میں لٹکا لینا، تمہیں ایک دن ان کی ضرورت پڑے گی۔ جی بہتر۔